السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، دو تین ایشوز پہ بات کرنی ہے، لیکن یہ چیز کہ بلدیاتی الیکشن سے پی ٹی آئی جو ہے وہ لے کے گئی عدالت کے اندر، آج اس کا جو فیصلہ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ کس طریقے سے ان چیزوں کو بہانہ بنا کر کہ یو سیز میں اضافہ کرنا ہے، اتنی سیٹوں میں اضافہ کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو کیا گیا، اور جتنی جلدی کے اندر کیبنٹ نے اس کے اوپر کام کیا اس کو تبدیل کروانے کے لیے، اور حکومت نے جتنی جلدی میں کام کیا۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ ہم پورے طریقے سے تیار ہیں، ہم 31 دسمبر کو یا 30 دسمبر کو جو الیکشن تھا اس کو کروانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ تو کورٹ نے بھی کیونکہ بال جو ہے وہ اس کی کورٹ میں ڈال دی تھی عدالت نے کہ الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرے گا۔ آج اچانک جس وقت اشتر اوصاف اور جہانگیر جدون کی طرف سے ریزننگ کی گئی، اگرچہ ریزننگ کی حد تک الیکشن کمیشن کے چیف نے پوچھا کہ الیکشن میں پہلے تو آپ کو یو سیز بڑھانے کا خیال نہیں آیا، پہلے یہ کام کرنے کا خیال نہیں آیا، تو لگ ایسے رہا تھا جیسے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ الیکشن کروائے جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے کہہ لیں یا پی ڈی ایم کی خوش قسمتی کہہ لیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنل رپورٹس ہیں، جو ایجنسیز کی رپورٹ ہیں اور جو انہوں نے سروے کروائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق اس وقت جو جیت تھی وہ یقیناً پی ٹی آئی کی تھی، کیونکہ سٹنگ ایم این ایز جو تھے وہ بقول اس سروے کے مطابق جو تھے وہ تینوں، کیونکہ ابھی تک ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے، تو تینوں پی ٹی آئی کے ہیں۔ اور رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ سروے کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ آپ کا میئر، پی ڈی ایم کو بتایا گیا کہ آپ کا میئر جو ہے وہ ان حالات میں جس وقت پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے پاپولر ہے وہ بن نہیں سکتا میئر، اور 25-30 سے زیادہ سیٹیں آپ لوگ نہیں جیت سکتے، جس کی وجہ سے خوف تھا، جو کہ چیزیں بالکل واضح نظر آ رہی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بعد میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جنرل الیکشن کے بعد بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، فلانی جگہ ہونے چاہیے۔ حالانکہ یہ وہ جماعت ہے جو اگر عمران خان صاحب یا جو دوسری پارٹی پیپلز پارٹی الیکشن نہیں کرواتی تھی بلدیاتی، تو انہوں نے کسی حد تک شور بھی ڈالا تھا، اگرچہ انہوں نے ایک دفعہ رکاوٹ کھڑی بھی کی پچھلے دور میں جس وقت پنجاب کے ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس وقت، لیکن ابھی بھی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ اور یہ ایک معاملہ نہیں ہے، اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو پورا ایک چین نظر آئے گا۔ الیکشن کروا دیں، فریش الیکشن کروا دیں، پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے، جس کے اوپر فریش الیکشن پی ڈی ایم جو ہے وہ کروانے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ اس کے اوپر آپ بہانہ لگائیں کہ ہم نے مدت پوری کرنی ہے، جو مرضی کرنا ہے، لیکن پیچھے اس کے وہی ایک کہا جا سکتا ہے، مثالوں کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، اندر جو پارٹی میٹنگز کے اندر باتیں ہوتی ہیں کہ پتہ نواز شریف صاحب پہلے آئیں تو چلائیں، تو ان کا مقابلہ مریم نواز شریف صاحب کیسے مریم نواز شریف آگے کریں، اور یہ پاپولرٹی کا یہ معیار ہے، اور اس وقت یہ پیمانہ ہے، یہ ہے، یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے اس وقت۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جنرل الیکشن کی طرف جاتی نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد اگلا معاملہ آیا آپ کے سامنے کہ اسمبلی کی تحلیل کا، پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا۔ تو پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں پہلے یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب یہ تحلیل نہیں کرنا چاہتے، ڈیزولوشن نہیں چاہتے اس کی۔ انہوں نے امیدیں لگائی پرویز الہی کے اوپر۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پرویز الہی نے مجھے لکھ کے دے دیا ہے سارا کچھ، پھر بھی ان کا کہا گیا کہ آپ اسمبلی توڑیں، کیوں نہیں توڑتے، یا یہ کریں۔ جس وقت اسمبلی توڑنے کی انہوں نے تاریخ دے دی تو ان کے گورنر نے آگے ڈی نوٹیفائی کر دیا اس کو، اور انہوں نے عدم اعتماد کا ووٹ بھی اس لیے لے کے آئے پرویز الہی کے خلاف، اگرچہ بعد میں واپس لے لیا، تاکہ پرویز الہی جو ہے وہ اسمبلی نہ توڑ سکیں۔ تو اسمبلی کی تحلیل کے اوپر ان کی جو بھڑکیں تھیں، یہ کہتے تھے کہ ہم الیکشن کروا دیں گے، ہم آج الیکشن کروا دیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن کروائیں گے جس دن بھی، لیکن اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے وہاں پہ بھی وہ اسمبلی کی تحلیل اس لیے نہیں چاہتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ اسمبلی کی تحلیل کر کے اگر الیکشن کروا دیے گئے، الیکشن میں رزلٹ جو ہے اگر دوسرے طریقے کا آیا جو کہ ان کی پارٹی کو یا ان پی ڈی ایم کو اتحاد کو سپورٹ نہیں کرتا ہوگا، تو معاملہ جو ہے وہ پھر جنرل الیکشن کے اوپر بھی معاملات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ ایک طرف حکومت بن جائے گی۔ تو وہاں پہ بھی ان کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح لٹکتا ہوا نظر آیا، اور ان کی خواہش یہی نظر آئی کہ یہ والا الیکشن نہ کروایا جائے اور اسمبلی کو تحلیل نہ ہونے دیا جائے۔ اس کے بعد پھر آ گیا اس سے اگلا جو معاملہ وہ آ گیا استعفے منظور کرنے کا۔ اس کے اندر جس طرح ایاز صادق صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ اسمبلی سے 35 پچھلے دور میں 32 33 35 جتنے بھی ان کے ایم این اے تھے وہ جائیں، کیونکہ اس سے ان کو پتہ تھا کہ معاملہ خراب ہو جائے گا، پارلیمنٹ کے کافی سارا حصہ چلا جائے گا۔ اب تو استعفے بھی 126-27 کے قریب ہیں، تو اب یہ فردن بلائیں اور فردن آئیں گے۔ تو کل بھی حامد میر صاحب نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ آپ استعفے منظور کریں، ایک بندے نے کہہ دیا کہ استعفے منظور، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ استعفے ہم
منظور نہیں کرنا چاہتے، تو اس کے اوپر بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ استعفے منظور کرنے کے بعد وہاں پہ ضمنی الیکشن کرانا پڑے گا، یا پہلے تو ایک بہت بڑا کیوس ہو جائے گا کہ اتنی پارلیمنٹ کے اندر سے خالی ہو گیا تو جنرل الیکشن کی طرف باتیں چلی جائے، تو وہاں سے بھی ایک قسم کا فرار اور بھاگنا اور گھبراہٹ جو ہے وہ کلیئر نظر آئی، یہاں سے بھی نظر آئی، بلدیاتی الیکشن سے بھی اور فریش الیکشن کے حوالے سے بھی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے بھی۔ یہ تو ایک معاملہ تھا جس میں سارا کچھ واضح نظر آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بات کی طرف کہ اگر حکومت اس وقت اگر خبریں آ رہی ہیں کہ جنوری سے اگر پیٹرول حکومت سستا کرتی ہے تو یہ اس چیز کی واضح نشانی ہے کہ ان کو پتہ بتا دیا گیا ہے یا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری مدت پوری ہونے نہیں جا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشن ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ پیٹرول سستا نہیں کر سکتے، اگرچہ عوام کے لیے تو بہتر ہے، اس سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں ہے، لیکن یہ دوسری طرف کا اگر دیکھا جائے بقول مفتاح صاحب کے بھی کہ انہوں نے لیوی بھی بڑھانی تھی، اس کے چکر میں پیٹرول اگر دنیا میں انہوں نے کہا تھا سستا ہے تو وہ اس مد میں اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور فائدہ لے سکتے ہیں، یعنی کہ قیمتیں نہ بڑھا کے۔ اگر یہ سستا کرنے پہ کرنا چاہ رہے ہیں 1 جنوری سے، اور سننے میں آیا کہ 20-30 پہ اگر سستا کرتے ہیں تو پھر یہ بالکل واضح ہے کہ ان کو بتا دیا گیا، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اپنی مدت پوری کرنے نہیں جا رہے اور الیکشن جو ہے وہ بیفور دا ٹائم ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا ایک اسی سے جڑا ہوا ہے، کل عمران خان صاحب نے پرسوں ایک بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے تو رابطہ نہیں ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ شاید یہ اپریل میں الیکشن کروانا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اس چیز نے نیندیں اڑا دی ہیں عمران خان کی اس بیان نے پی ڈی ایم کی کہ ان کو یہ خبر کہاں سے آئی ہے، کیا ان کا واقعی کوئی رابطہ ہے یا ان کو کوئی میسیجنگ ہوئی ہے، جس کے بعد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی رندہ ہے وہ تیز کر دیا ہے۔ جاوید لطیف صاحب بھی اس میں شامل ہیں، اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں۔ کل خواجہ آصف صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اگرچہ بہانہ کوئی اور بنا کے اسٹیبلشمنٹ کو اچھا خاصا رگڑا دیا، اور خواجہ آصف صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اوقات جو ہے وہ یاد کرا دی، اور یہ انہوں نے عمران خان نے یہ تک کہا ہے انہوں نے۔ تو ان کی اس چیز سے نیندیں اڑی ہوئی ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، عمران خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دیا ہے۔ تو ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اکانومی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، پھر یہ والے جو فیصلے کرتے پھر رہے ہیں، اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ معاملات جو ہے وہ ایک پیج اس طرف بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے بتانے کی یا ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اپنے تئیں ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاملات بیٹھ کے بھی طے کریں۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو صبح شام چارٹ آف اکانومی کے نام سے یا سی او ڈی کے نام سے، چارٹ آف ڈیموکریسی کے نام سے دعوتیں بھی دی جا رہی ہیں کہ آپ آئیں، آ کے بیٹھیں اور اس طریقے سے کریں۔ پہلے اس طرح کی دعوتیں نہیں تھیں، ہم نے کل اپنی ویڈیو میں یہ بھی کل بھی بتایا تھا، آج بھی یہی بات ہے جس کی اصل جو ریزن ہے وہ یہی ہے آپ کے سامنے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔